حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بسفور ميدان أرضه. أول الدين معرفته وكمال معرفته تصديقه وكمال تصديقه وخلاص له. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صلوات عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے بالکل طالبانہ حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. سرنامہ کلام جس آیت کو آپ کے سامنے ذکر کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 146. میرا موضوع آج کا صبر کے بارے میں ہے، اور صبر کے بارے میں جتنے جزیات ہیں انشاءاللہ مختصر ٹائم میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. اگر آپ لوگ سننے کے لیے آمادہ ہے تو بلند آواز سے درود بھیجیں محمد کی یاد پر. خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا، اللہ والوں نے، دشمنان اہل بیت نے. لیکن یہ انبیاء، یہی نبی، نہ ان کے دل بدل ہوئے اور نہ وہ گمراہ ہوئے اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے. جتنے امتحانات سے گزرے انبیاء اور اولیاء اللہ اور تمام معصومین، چاہے وہ 1,24,000 انبیاء ہو یا 313 رسول ہو یا 14 معصومین ہو یا اولو العزم انبیاء ہو، کسی بھی نبی سے خداوند عالم نے امتحان لینا چاہا یا آزمائش لینا چاہا تو اس نبی نے امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہو کر خداوند عالم کے سامنے سجدہ شکر بجا لایا. لیکن یاد رکھنا، غیر معصوموں کا امتحان خداوند عالم الگ سے لیتا ہے. معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. خداوند عالم ظالم نہیں ہے کہ غیر معصوم سے اس کے برداشت سے زیادہ امتحان لے. لہذا اپنے امت سے کہ اے لوگو، جب تم میں سے کسی پر مصیبت آ جائے، کسی کے موت آ جائے یا کسی بھی طرح کی مصیبت ہو تو حضرت ایوب کی صبر کو یاد کرو. قربان جائے تمام نسلیں ہمارے حضرت ایوب پر. حضرت ایوب علیہ السلام جب ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا کہ مولا، حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بلاؤں میں کیوں مبتلا تھے؟ تو امام صادق نے یہ فرمایا کہ خداوند عالم نے انہیں بہت سی اولاد اور بہت سی نعمات دی تھی، اور انہی بلاؤں کی وجہ سے خداوند عالم نے حضرت ایوب کا امتحان لیا. خداوند عالم نے میں حضرت ایوب علیہ السلام رہتے تھے، ان کی اولاد، ان کی جان و مال، ان کی شہرت عروج پر تھی. اب خداوند عالم نے ان سے امتحان لینا چاہا
اب شیطان نے دیکھا لوح محفوظ پہ حضرت ایوب اتنے درود محمد وآل محمد اس دور میں شیطان کا آسمانوں پہ جانا دروازہ کھلا تھا، تو لہٰذا اب شیطان نے خداوند متعال سے سوال کیا، خدایا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ایوب اتنے شکر گزار کیوں ہیں؟ آپ نے اس کو اتنا مالدار بنایا ہے اس لیے شکر گزار ہے، اگر آپ اس سے امتحان لینا چاہتے ہیں تو ان سے تمام مال و دولت چھین کر دیکھیں۔ تو اب خداوند عالم نے شیطان کو مہلت دے دی، تو سب سے پہلے شیطان نے یہ کام کیا، حضرت ایوب کے تقریباً 26 اولادیں تھیں، تو ان میں ایسی بیماری ڈال دی کہ سب کے سب ایک ساتھ اور سب کے وفات پا گئے۔ لیکن یاد رکھنا حضرت ایوب کے شکر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام شکر کمی نہیں آئی۔ اب شیطان نے کہا خدا بندہ یہ تو اولاد ہے، دوسرے کو اولاد آپ کو دیں گے، اس کو یقین ہے، یہ شکر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اب شیطان نے مہلت مانگا، خدا بندہ حضرت ایوب کو پتا ہے تمام مال و دولت ختم ہونے کے باوجود اس کو آپ پر اتنا بھروسہ ہے کہ آپ اس کو واپس دیں گے تمام چیزیں، لیکن حضرت ایوب شکر گزار رہیں گے، مجھے مہلت دے دے کہ اس کو ایسے بیماری میں مبتلا کر دوں کہ وہ شکر بجا لانا چھوڑ دے۔ اب خدا نے مہلت دے دی، تو جس چیز سے شیطان کو خدا نے بنایا تھا، شیطان کو خدا نے کس سے بنایا؟ آگ سے بنایا، تمام فرشتوں کو نور سے بنایا اور انسان کو مٹی سے بنایا۔ تو جس چیز سے شیطان کو خلق کیا تھا اسی کے ذریعے سے حضرت ایوب کے ناک میں اس نے دم کر دی، پھونک دی، ایک ایسی وبا اور ایک ایسے وائرس میں حضرت ایوب مبتلا ہو گئے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور حضرت ایوب کے شکر میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اتنے حضرت ایوب ایسا صبر ہم میں سے نہیں ہوگا۔ درود بھیج محمد وآل محمد۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام مسلسل بغیر کسی وقفے کے صبر بجا لا رہے ہیں، بلکہ پہلے سے اب شکر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں خدا کا امتحان ایوب سے کیسا ہے۔ تبھی رسول اکرم نے فرمایا جب تم میں سے کسی پر مصیبت آ جائے تو حضرت ایوب کے صبر کو یاد کرو۔ اس حد تک اس وبا اور ایسی وبا میں مبتلا ہو گئے کہ اس گاؤں والوں نے، بستی والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو گاؤں سے نکال دیا، اللہ کے نبی کو بستی سے گاؤں سے نکال کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ بیوی جو تھی وہ بہت اچھی بیوی تھی، نبی کی بیٹی تھی، اب گاؤں میں آ کے گھروں میں کام کر کے، جیسے ماسیہ کام کرتی ہے، کام کر کے جو بھی ان کو وہاں سے ملتا تھا حق زحمت، وہاں سے جا کے نبی اکرم کہ حضرت ایوب جو شکر بجا رہے اس میں کمی ہو اور میں خدا عوندانہ کے سامنے شکر ہو جاؤں، لیکن قدرت کو ضد ہے کہ سچائی جھکنے نہ پائیں اور باطل بڑھنے نہ پائے۔ لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جب بستیوں میں جا کے، گھروں میں جا کے کام کرتی تھی، شیطان نے اس بستی کے لوگوں کو بہکایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شوہر سے مل کے آ رہی ہے، کہیں وہ وبا آپ میں نہ پھیلے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو گاؤں میں آنا بند کر دیں۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ شیطان نے اتنا بہکایا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو آپ کے گھروں میں کام کرنے کے لیے آتی ہے وہ حضرت یوسف کی بیٹی ہے، اور مصر کے عورت بہت خوبصورتی تھی، لہٰذا شیطان نے بہکایا کہ حضرت ایوب کی بیوی سے کہے کہ اپنے بال کاٹ کے دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر نبی اکرم اب تک صبر کر رہے تھے، اب نبی اکرم کے پاس، حضرت ایوب کی بیوی کے پاس دعا کرے، خدا سے یہ دعا کرے کہ اب ہم میں آزمائش کی برداشت نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، خدا بندہ
اب ناموس پر بات آ گئی ہے، لہٰذا اب ہم میں برداشت نہیں ہے۔ خدا نے فرشتے کے ذریعے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ کہا، اے ایوب، آپ کو مال و دولت کس نے دی تھی؟ خداوندہ آپ نے دی تھی۔ اولادیں کس نے دی تھی؟ خداوندہ آپ نے دی تھی۔ تمام جاہ و جلال، تمام ثروت مندی، شہرت کس نے دی تھی؟ آپ نے دی تھی۔ اور اب نعمتوں کے چھننے پہ آپ شکایت کرتے ہو؟ خدا نے کہا نہیں خداوندہ، ایوب نے کہا نہیں خداوندہ، میں شکایت نہیں کرتا، لیکن ناموس پر آ گئی بات، اب میں برداشت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے حضرت ایوب کی آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ خداوند عالم نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ ایوب، زمین پر ٹھوکر اور چشمہ نکلے گا، اس سے غسل کرو، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ایوب نے غسل کیا، بیماری ختم ہو گئی۔ خدا نے 26 کے بجائے 27 اولادیں دی، اور اس گاؤں میں ثروت مندی اور دولت کے عروج پر رہا۔ اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، یہ ہے انبیاء میں سے ایک نبی کا ذکر، ایک معصوم کا ذکر، کہ خداوند عالم کس طرح اپنے انبیاء اور معصومین سے صبر اور آزمائش کا امتحان لیتا ہے۔ اب دیکھیں لفظ موت، موت پر شکر بجا لانا چاہیے یا صبر کرنا چاہیے؟ اب میں آپ کے سامنے دو معصومین کا تقابل کراتا ہوں کہ کہاں پر شکر اور کہاں پر صبر ہے۔ درود بھیجیں محمد کی آل پر۔ واقعہ آپ تمام عزاداروں کا ذہان عالیہ میں ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام شب ہجرت جب نبی کرم نے امام علی سے یہ کہا، بلکہ اصحاب کرام سے یہ کہا کہ کون ہے آج میرے بستر پر سوئے، تاریخ میں ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا یا نبی اللہ ہم سوئیں گے، تو امام علی علیہ السلام سونے کے لیے تیار ہو گئے شب ہجرت نبی کے بستر پر۔ رسول اکرم نے کہا، اے علی یاد رکھنا یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، یہ موت کا بستر ہے، یہ نیزے اور تلواروں کے سائے میں سونا ہے۔ لیکن کیا کہنا ہمارے امام علی علیہ السلام کے، درود بھیجیں محمد کے آل پر۔ اس موت کی بستر پر جانے کے لیے شکر بجانا رہے ہیں۔ خداوندہ تیرا شکر ہے کہ آج اس علی کو، آپ کے بندے کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ کے نبی کے بستر پر سونے جا رہا ہوں، اور میرے سونے سے آپ کی حبیب کی، یہ ہے موت کا مقام جہاں پر امام علی علیہ السلام سجدہ شکر بجا رہے ہیں۔ اور واقعی ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ مصیبت پر صبر تو کر سکتے ہیں، وہ بھی مشکل ہے اگرچہ اس دور میں، لیکن وہ معصوم امام معصوم ہی کر سکتے ہیں۔ دوسرے بات یہ، بس امام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لے کے گئے، تو اسماعیل نے کیا کہا، بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو یہاں پر بھی موت ہے اور وہاں پر بھی موت ہے۔ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام موت کو مصیبت سمجھ کر کے صبر کر رہے ہیں، اور وہاں پر امام علی علیہ السلام موت کو نعمت سمجھ کر کے شکر کر رہے ہیں۔ درود بھیجیں محمد کی آل پر۔ خداوند عالم انسان کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر کوئی بیماری دے بھی تو آنکھ، کان اور عقل کو کبھی زائل نہیں کرنے دیتا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ عقل کو کبھی زائل نہیں دیتا تھا، کسی عقل کے ذریعے سے توحید پہ قائم ہے۔ عقل کے بارے میں علی علیہ السلام، اور انسان کے افکار اور دلوں کے پیشوا ہے، اور انسان کے دل اعضاء کے پیشوا ہے، والاعضاء ائمۃ الجوارح، اور انسان کے اعضاء جوارح کے پیشوا ہے۔ درود محمد کی آل پر۔ لہٰذا انسان کو ہر صبر اور آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
کبھی دنیا کے پیچھے جا کے اپنی آخرت تباہ نہ کرے، کبھی مال حرام کے پیچھے جا کے۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، طالب و مطلوب۔ ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے انسان جاتا ہے، وہ مطلوب، اور دوسرا رزق وہ ہے جو بذات خود رزق انسان کے پیچھے جاتا ہے۔ تو بس اسی طرح جس طرح سے ایک رزق کے پیچھے انسان جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ رزق خود انسان کے پیچھا کرتا ہے، فمن طلب الدنیا طلبہ الموت، جو دنیا کا طلبگار ہو، جو دنیا کے پیچھے جائے، طلبہ الموت، موت اس کو تلاش کرتی ہے، حتی یخرج عنہا، یہاں تک کہ اسے دنیا سے باہر نکال دیتی ہے۔ ومن طلب الآخرۃ، اور جو آخرت کا طلبگار ہو، انسان اور بندہ مومن پیچھے مڑ کے دنیا سے اپنا مفاد حاصل کر کے عاقبت اس کی بخیر ہو جاتی ہے۔ درود بھیجیں محمد کی آل پر۔ ساتھ محرم کی شب ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مسائل کے بارے میں کہا گیا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، امام علی علیہ السلام نے اللہ سے عباس کو مانگا ہے۔ صاحب امام علیہ السلام حضرت علی اکبر سے اتنا محبت کرتے تھے کہ امام نے دعا کی تھی، خداوندہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو آپ کے نبی سے زیادہ شباہت رکھتا ہو۔ کہ اصحاب نبی مکرم جب نبی مکرم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو امام حسین کا دروازہ بجاتے تھے اور اندر سے آنے والے غلام اور کنیز سے کہتے تھے ہمیں علی عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب حضرت علی اکبر نے میدان کربلا میں آ کے یہ کہا بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دے، یاد رکھنا عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے یہ واحد شہید کربلا ہے جسے اجازت نہیں دی، تمام شہداء کربلا کو اجازت دے دی، لیکن علی اکبر نے آ کے کہا بابا مجھے آپ جنگ کرنے کی اجازت دے دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا بیٹا جا کے پہلے پھوپھی سے اجازت لے لو، بیٹا جا کے اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ جب حضرت علی اکبر در خیمہ پہ گئے نا، خیمے کے اندر جا کر کھڑے ہو کر سلام کیا، السلام علیکم یا زینب، اے پھوپھی اماں زینب آپ پر سلام ہو، اے ام لیلہ آپ پر سلام ہو۔ تمام بیویوں کو حضرت علی اکبر نے سلام کیا۔ اب سلام کرنے کے بعد عزاداروں حلقہ بنانے لگی، حلقہ بنانے کے بعد عزاداروں سنو گے، حضرت علی اکبر کو ایک بڑے خیمے میں لے کر گئی، لے کر جانے کے بعد لپٹ پٹ کر رو رہی ہے حضرت علی اکبر سے، علی اکبر میدان میں مت جائیے، جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام اب الوداع کر کے بیویوں کے امام کے پاس آئے، امام نے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے خدا گواہ رہنا قوم اشق کو گواہ بنا رہا ہوں، قوم اشقیاء کو اس کی طرف بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے۔ کن چیزوں میں نبی سے شباہت رکھتا ہے؟ من تشبہ برسولک خلقا و خلقا و منطقا، خدا بندہ گواہ رہنا تین چیزوں میں شباہت رکھتا ہے حضرت علی اکبر نبی مکرم جیسا ہے، وہ منطقہ، اور بولنے کا انداز نبی مکرم جیسا ہے۔ اب نبی مکرم کے جیسے شباہت حضرت علی اکبر میدان کارزار میں جانے لگے، حضرت امام حسین نے حضرت علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے دنا پہ بٹھایا اور سوار کیا، اے علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ میدان کربلا میں جائیے۔ اب حضرت علی اکبر روانہ ہو گئے، تھوڑے دور گئے تھے، حضرت علی اکبر نے محسوس کیا جیسے پیچھے کوئی آہستہ آہستہ آ رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ میرے مولا علی اکبر کے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر پیچھے مڑے اور آگے مولا سے کہا بابا آپ نے مجھے ابھی الوداع کیا تھا، آپ نے مجھے الوداع کیا تھا۔ سنو گے، میرے مولا فرماتے ہیں کاش علی اکبر تمہارا بھی تم جیسا جوان، علی اکبر جیسا جوان بیٹا ہوتا، میں تم سے سوال کرتا۔ بہت دیر تک باپ اور بیٹے گلے لگے، علی اکبر کو میدان کارزار میں بیچ دیا۔ جب بیٹے عزادارو
مقاتل کے جملے ہیں. کسی نے کہا اکبر کے لیے دعا کرے, میں ایک بار حضرت علی اکبر کو دیکھنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں عزادارو آپ کلیا کریں گے بلند آواز سے. جب کوئی کلیا کرتا ہے مولا پہ تو امام جعفر صادق دعائیں دیتے ہیں. حضرت علی اکبر جب میدان کارزار میں گئے, مولا فرماتے ہیں فضا خدا کبھی ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا اولاد کے حق میں, لہٰذا ام لیلہ سے جا کے کہو دعا دے ایک بار علی اکبر کو دیکھ لوں. اب اللہ سنو گے, در خیمہ کے اندر دیکھا فضا نے. جب فضا نے آج جا کے ام لیلہ کو بتا دیا, مصلی پہ بیٹھی ام لیلہ, قرآن سر پہ رکھا, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, ایک بار میرے علی اکبر کو اپنے بابا سے ملا دے. جملے یہ ہے مقاتل کے. اب ام لیلہ کے دعا کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ علی اکبر در خیمہ پہ آ کے کھڑے ہوئے اتنی آواز میں, بلند آواز سے مولا نے تکبیر بلند کی. اس منظر کو شاعر نے 4 مصروں میں بیان کیا. دور تھی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکی زکائی بار الٹ کر دیکھا, کاش ایک بوند پانی کے مل جائے.